لله والصلاة والسلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ سارا اللہ شرفت و عزت و کرامت آپ تشریف لے گئے. قبا اصل میں یہ ساری سیرت ہو چکی ہے، لیکن غزوہ احد تک پہنچنے کے لیے یہ دوبارہ دوہرا ہے. مختصر قبا یہ مدینہ المنورہ سے باہر ایک بستی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبا کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے دور سے اونچائی سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو کہ عبداللہ بن قریظہ یہ غیر مسلم تھا اس وقت جو رہبر اور قائد تھا، لیکن امانت دار تھا، رازدار تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ دیا تھا بطور رہبری کے لیے مدینہ کے راستے کے لیے، کیونکہ مدینہ منورہ کبھی گئے نہیں تھے اور دوسرے راستے سے لے جانا تھا، عام شاہراہ سے نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم زور سے دیکھا اس یہودی نے، یا بنی قیلا ہذا جدکم ارے اوس و خزرج جس کا تم اقتدار کر رہے ہو اتنے دنوں سے، اصل میں انصار مدینہ نے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر سنی تھی تب سے روزانہ مدینہ منورہ کے باہر آ کر بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، پھر جب آپ کی آمد نہیں ہوتی تو چلے جاتے. آپ کے عشق میں جیسے اس نے کہا یا بنی قیلا ھذا جدکم، سارے انصار مدینہ دوڑتے ہوئے بھاگنا شروع ہو گئے. ایک بحران مچ گیا مدینہ منورہ میں. کیا خوشی ہوگی ہو مدینہ والوں کی کہ یہاں آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا عباس سے، جو پچھلے سنایا آپ کو، ہماری نعشوں پر سے گزرنا پڑے گا اگر محمد مصطفیٰ کو کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو پھر کتنا انتظار ہوگا اللہ کے رسول کی آمد کا. قبا میں آپ ٹھہرے، 3 دن آپ نے قیام کیا. دوسرے ہی دن آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. لمسجد اسست علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ نے قبا کی بستی والوں کی پاکی کی تعریف کی قرآن میں. اللہ کے رسول نے پوچھا اے قبا والوں تم ایسے کون سی پاکی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے تم بڑے پاک باز لوگ ہو. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس طرح کی طہارت. ہم یا تو پانی استعمال کرتے ہیں یا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، دونوں کو استعمال کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اب چونکہ ہمارے باتھ روموں میں عموماً یہ چیز ہوتی نہیں تو ٹشو پیپر بھی ڈھیلے کے قائم مقام بن سکتا ہے. ٹشو پیپر سے صفائی کر لے اور پھر پانی ڈالتے.
کلثوم ابن حدب کے مکان میں قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ یہ رائٹ سائڈ میں جو مسجد قباء کا مینار ہے، اب وہ مسجد قباء کی توسیع میں ان کا مکان بھی آ گیا کلثوم ابن حدب کا. اور رائٹ سائڈ کا جو مینارہ ہے وہی مکان ہے کلثوم ابن حدب کا. اسی کے بارے میں میری حدیث ہے، اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے بتائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیر سے کھیلتے تھے اس کنویں میں. میری حدیث آپ کے بعد ابو بکر کھیلتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان بن عفان اس طرح انگوٹھی سے کھیل رہے تھے، وہ کنویں میں گر گئی. اسی کے بعد فتنے فساد شروع ہوئے. کہا جاتا ہے کہ ترکیوں نے وہ انگوٹھی ڈھونڈی ہے، استنبول میں ہے وہ انگوٹھی، استنبول کے میوزیم میں. خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی عرب پر، انہوں نے بہت سی چیزوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر چلے گئے. دھیرے ہری کالا گول دائرہ ہے صرف وہاں پہ، سفید سنگ مرمر میں اسے بند کر دیا ان لوگوں نے. صرف کالا گول دائرہ ہے، وہی مسجد قباء کے رائٹ سائڈ کے مینار کے 20 قدم پہ کالا، اسی کو میرے حدیث کہتے. بہت تاریخی کنواں گزرا، وہیں سے اللہ کے رسول پانی پیتے تھے، غسل فرماتے تھے، اور بعد میں بھی آتے تھے. جب آپ مسجد نبی میں فجر پڑھ کے ہر سنیچر کو مسجد قباء آتے تھے، ہر سنیچر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق تھا، دن رات اللہ کا گھر سامنے تھا اور ایک دم چھوٹ گیا. اللہ نے فرمایا تم مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، تمہیں 1 عمرے کا اجر ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مسجد نبی سے جاتے تھے، 2 کلومیٹر ہے. اپنے گھر سے وضو کر کے 1 عمرے کا اجر آج بھی ہے. عمرے میں جانے والے، حج میں جانے والے ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں روز. 4 دن جو لوگ رہتے ہیں، 8 دن 10 دن مسجد نبی میں جو رہتے، کچھ لوگ معمول بناتے. اس کا بنانا چاہیے. زندگی کے کچھ ہی دن تو ملتے ہیں اسی پاک سرزمین پہ، اس کو بھی اگر وصول نہیں کرے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، شاپنگ کریں گے، تو پھر یہاں پہ بھی وہی، وہاں پہ بھی وہی، تو کیا زندگی کے پھر وہاں کے مسئلے، یہاں کے مسئلے. اس لیے مبارک ہوتے ہیں وہ لوگ جو فجر پڑھ کے روزانہ جاتے ہیں، پیدل 2 کلومیٹر جانا ہے، وہاں جا کے اشراق کی نماز پڑھ لیے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیے، دعا مانگے، ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنے بلڈنگ پر آ گئے. پھر وہاں 3 دن قیام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے، تو مسجد سبق جہاں بنی ہوئی ہے وہاں سے جب آپ چڑھے تو وہ مدینہ کی بچیوں نے نظم اور ترانہ گایا جو فی البدی کہا انہوں نے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت لامر المطاع. کیا آج تو چھوٹی چھوٹی بچے جو ان کو کسی نے سکھایا نہیں تھا، جنا مکتب کے جلسے میں سال بھر استاد محنت کرتے تب جا کے بچی آ کر پڑھتی ہے. ان کی فطرت میں اللہ نے شعر و شاعری رکھی ہوئی تھی، اس لیے فی البدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے ان کی زبان پر آیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ارے ثنیۃ الوداع سے تو ہمارے درمیان میں 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ اللہ کی طرف بلانے والے جو ہمارے درمیان میں آ گیا ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی. اور لمبی نظم پسند آئی اللہ کے رسول کو، تو کبھی کبھی دف بجاتے بجاتے بھی وہ بچیوں کی یہ نظم سنتے تھے. آپ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میرے پاس آئے، اللہ کے رسول میرے پاس آئے، اللہ کے رسول میرے گھر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی نکیل فرمایا چھوڑ دو، دعوها فإنها مأمورة. یہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے. جہاں پر یہ پہلے بیٹھے گی
جہاں یہ بعد میں بیٹھے گی، جہاں پہلے بیٹھے گی وہاں مسجد بنے گی، جہاں بعد میں بیٹھے گی وہاں میرا قیام رہے گا۔ مانگ رہا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں اتار دے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں اتار، سب مانگ رہے دلی میں۔ اونٹنی بیٹھی جہاں مسجد نبی ہے آج، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ اونٹنی نے قصوہ نامی اونٹنی دی، اس نے گردن ٹیک دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر، 2 منزلہ کا ان کا مکان، اور اصل میں وجہ یہ تھی کہ 400 سال پہلے بنا ہوا مکان تھا یہ۔ کتنے 100 سال؟ 400 سال۔ اصل میں یمن کا ایک بادشاہ آیا تھا تبع، وہ جا رہا تھا مسجد اقصی، ادھر یمن ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مسجد اقصی ہے، تو یہ یہاں سے نکلتے ہوئے جب جا رہا تھا تو راستے میں مدینہ مل گیا، دیکھا تو اس کی سرسبزی اور زیادہ بھی دیکھ کے حملہ کرنا چاہا، تو اس کے ساتھ یہودی علماء تھے، تو یہودی علماء کہنے لگے کہ ارے بابا ہم کو یہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے شاید یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت کرنے کی جگہ ہے، تو اس نے اپنے خاص خاندان کے لوگوں کو وہاں ٹھہرایا، 2 منزلہ عمارت بنائی، اور ایک بہت لمبے اشعار میں اللہ کے رسول میں ایمان لانے کو کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرے جیتے جی آپ یہاں آ گئے تو میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا، اور اگر میں نہ رہ سکا تو یہ جو میرا گھر بنا ہوا ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ضیافت کے لیے میں رکھوں گا، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں رکھا کہ جب بھی اللہ کے رسول آئیں گے یہ گھر اللہ کے رسول کا رہے گا۔ پھر جب آئے تو وہ اونٹنی وہاں پر آ کر ٹھہر گئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً تو ابو ایوب انصاری کے مکان پہ ٹھہرے، لیکن حقیقتاً وہ آپ ہی کا مکان تھا، کیونکہ اس نے ہدیہ دے کر گیا تھا اپنی نسل کو، جب بھی اللہ کے رسول آئیں گے تو آئیے اوپر کے فلور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب مجھے ملنے جلنے والے لوگ آئیں گے، میں نیچے رہوں گا۔ اوپر ایک مرتبہ ایسا ہوا پانی گر گیا، تو جو رضائی اوڑھنے کی تھی ابو ایوب انصاری کی تو پوری رضائی کو گیلی کر دیا ابو ایوب نے کہ نیچے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ پھر مسجد نبی کی بنیاد بنی، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، وہ یتیم بچوں کی زمین تھی، اور یتیم بچوں نے کہا چھوٹے چھوٹے تھے اللہ کے رسول ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ یہ زمین آپ ہدیہ لے لیں مسجد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم قیمتاً لیں گے آپ سے، اور اس کی قیمت ابو بکر صدیق نے ادا کی، اس نے ابو بکر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سب کا میں نے حق ادا کیے، ابو بکر کا جو احسان مجھ پہ اس کا تو حق اللہ ہی ادا کریں گے، جو بچے مجھے دینار درہم تھے وہ صاحب سہیل کو دے دی، پھر اس کا ڈائریکشن حضرت جبرائیل نے بتایا، پھر مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ سے معاہدہ کیا، کیونکہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ان کی بدماشیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کی جگہ جگہ، اس لیے پتہ تھا کیونکہ یہ جو یہود قبیلے تھے نا، میں نے بتایا نا 3 عالم کو چھوڑ کر گئے تھے، کون؟ تبع، قریظہ، نذیر، قینوقا، اتنے عالم کو 3، قریظہ، قینوقا، نذیر، ان تینوں یہودیوں کے نسل چل رہی تھی، تو یہ 3 الگ الگ قبیلے آج بھی مدینہ منورہ میں اس کے باقیات تھے، بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ، یہ تینوں یہودی قبیلے کیا کرتے تھے؟ یہ جو اوس اور خزرج سے میں نے پہلے تاریخ بتائی، اوس اور خزرج کی یمن کے تھے، اصل میں یمن میں جو بڑا ڈیم بنا ہوا تھا وہ ڈیم کو چوہے کاٹ رہے تھے، چوہے، انہوں نے 13 نبیوں کو
قتل کیا یمن والوں نے، شہید کیا 13 نبیوں کو. ان کے کاہن نے بتایا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. جو بڑا ڈیم ہے معارف نے وہ ڈیم اپنے ظفر ملک صاحب وغیرہ کی جماعت بھیج دی ہے وہاں. انہوں نے دیکھ کر آیا مسلمان کی جماعت کے ڈیم، بلقیس کا محل، ڈیم وغیرہ. یہ شریف باغ کے آتے ہیں، شریف باغ کے لیے دے جا یمن. تو وہ نیچے سے روایتوں میں ہیں چوہے قتل رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگتا چوہے نہیں ہوں گے، وہ گھوس ہوگی. کیونکہ چوہے تو زمین کھودتے نہیں نا، وہ تو کپڑے قتلتے. کیا قتلتے؟ کپڑے. زمین کو کھودتی، گھوس بڑی بلڈنگوں کو ہلکا کر دیتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے روایتوں میں تو چوہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے چوہے لکھے ہوئے اس میں. اور یہ بھی ہے کہ جب وہ چوہے بڑھ گئے تو انہوں نے بلیوں کو بھیجا ان پہ، تو وہ چوہوں نے بلیوں کو کھا ڈالا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو الٹی چکری اللہ چلاتے ہیں. ایسا لگتا ہے وہ چوہے نہیں ہوگے، وہ گھوس ہوگی. پھر یہ جو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، الگ جگہ کے. اوس اور خزرج مدینہ پاک آئے تھے. پھر ان کی نسل بڑھی تو اوس الگ خاندان بن گیا، خزرج الگ خاندان بنا. 2 بھائی تھے. بعد میں ڈیم ٹوٹا اور پورے یمن کو بہا کے لے کر گیا. جہاں پر 2 رویا باغات تھے یمن میں، 22 باری کی تفسیر میں آئی نا یہ بات. ایسے جیسے مثال کے طور پہ یہ مومن پورے کا بائیں پاس، تو بائیں پاس کے دونوں کنارے سے لے کر جہاں تک راستہ ہے 200 کلومیٹر تک درمیان میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں رہتی تھی جہاں پھل کا درخت نہ ہو. اتنا نوانا تھا اللہ نے ان کو. تو انہوں نے دعا مانگی ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہم کو تو سفر کا کوئی مزہ سمجھ میں نہیں آتا. سفر کا مزہ کب سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ باغات ہم کو نہ ہو اور تکلیف ہو، ریگستان نظر آئے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اللہ نے فارچونر گاڑی دی تو وہ ایٹی کا بننے کے چکر میں رہتا. اللہ اتنی بڑی گاڑی، اتنی اچھی گاڑی کا ایک دے رہا، ایٹی کو دے سیاح کو کہیں پہ بھی دھوئی دے، کہیں پہ بھی بھگو، کہیں پہ بھی ٹائر پنکچر ہو. یہ نعمتوں کی ناقدری ہے. اتنی ساری نعمتیں تو اللہ سے مانگی ہو بیوقوفوں نے. ہم کو سفر کا احساس ہی نہیں ہو رہا. کہیں بھی ملیں گے کہ آم لگے ہوئے، جام لگے ہوئے، انگور لگے ہوئے، شہتون لگے ہوئے، چلتے چلتے کھارے بھی توڑے بھی. اللہ نے پورا جب عذاب لایا نا تو جتنے 2 رویا باغات تھے اس کو ببول کے درختوں میں تبدیل کر دیا. وہ وہاں کی نسل یہاں آئی تھی مدینہ منورہ. تو یہ نرم تھے اوس اور خزرج، یہ تینوں قبیلے یہود ان پر حکومت کرتے تھے. حکومت کیسی کرتے تھے؟ بیاج سے پیسہ دیتے تھے، بیاج سے، سود سے پیسہ دیتے تھے اور ان کو آپس میں لڑاتے تھے. یہ جب ان کے پاس آتے تھے تو میں نے تمہارا ہتھیار نہیں ہے کیا؟ آج امریکہ جو کرتا ہے نا وہ یہی کرتا ہے، 2 کو لڑاتا ہے ہتھیار، کیونکہ اس کا سب سے بڑا کاروبار ہتھیار پر ڈیپینڈ ہے. جیسے 2 ملکوں کو لڑا دیتا اور پھر ہتھیاروں لگے حماس سے لڑے. یہ یہودی پالیسی ہے. وہ ان کو لڑاتے تھے، جن کے بعد ہتھیار ختم ہوتے تھے تو ان سے لیتے تھے. پھر یہ بیاج پہ پیسہ دینا یہ روز زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں کو حسد ہو گیا کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے اور یہ نبی بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا. سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، یہ بنو اسماعیل میں سے کیسا آ گیا. حسد اپنی انڈیت کو سے ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ انتظار میں تھے نبی آخر الزمان، اسی لیے تو رکے تھے وہ مدینہ میں. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ آپ کے انتظار میں رکے تھے. صرف اطاعت اس لیے نہیں کی کہ میں ہمارے قبیلے میں سے نہیں تھے. سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ نعوذ باللہ.
وہاں سے معاہدہ کر دیا کہ بھائی تم ہم کو نہیں کہنا، ہم تم کو نہیں چھیڑیں گے. ہم پر کسی نے اٹیک کیا تم نے ہمارا سپورٹ کرنا، تم پر کسی نے اٹیک کیا ہم تمہارا سپورٹ کریں گے. تمہارے ساتھ دینے والے قبیلوں میں سے کسی دوسرے نے اگر اٹیک کیا تو تمہارے ساتھ دینے والے قبیلوں کا ہم ساتھ دیں گے. پھر آگے چل کر آئیں گے اس کی تفصیل. 4 ہجری میں یہودیوں نے وہ عہد توڑ دیا. شروع سے یہ جو غزہ پہ کتنی ہے کہ بمباری وغیرہ ہوتی ہے تو کتنے بار عہد کر رہے، کتنی بار عہد توڑ رہے. تو ان کی فطرت میں ہے، فطرت میں باقی آپس میں وعدے وفا کرتے ہو، صرف مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑتے ہیں بس. ان کا مذہب ان کو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمانوں سے عہد توڑنا دین ہے، اس لیے توڑ دیتے ہو. ہاں آپس میں بہت نیک رہتے ہو، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پورا عہد بنا دیا کہ اس طرح اس طرح اس طرح کریں گے. پھر دوسری ہجری آئی تو دوسری ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. رقیہ ام کلثوم یہ حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئی. اور اسی سال مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رمضان کے روزے بھی فرض قرار دیے گئے. اسی سال عید الفطر کی نماز پڑھی گئی، اسی سال عید الاضحیٰ ادا کی گئی، قربانیاں دی گئی، اور اسی سال زکوٰۃ کی ادائیگی آئی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں چونکہ یہودیوں سے عہد ہو گیا تھا تو بعد میں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک مکہ کا ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے ملک شام. اس سے پہلے میں نے بتایا یہ مکہ، یہ مدینہ اور یہ ملک شام. تو یہ جو مکہ والے جاتے تھے نا مدینہ بیچ میں لگتا تھا، جیسے اورنگ آباد جانا ہے تو گیوری بیچ میں لگے گا. تو جب مکہ والے آئیں گے ملک شام تجارت کے لیے تو ان کو مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عزت و کرامت لگتا ہی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ساحل کے کنارے سے جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ کاروان تجارت کو حاصل کرے، لیکن کسی طرح بدل لگی تو ساحل کنارے سے چلا گیا. لیکن جب واپس آیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اب ہم کو بدل تو چونکہ بولے نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم کو کاروان تجارت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، ان کا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. سارے صحابہ نہیں نکلے، 313 314 315 کی روایت ہے. اتنے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى